لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، آپ کی اس آبادی میں میرے خیال ہے کہ تیسری بار میری حاضری ہوئی، لیکن بہت طویل عرصے کے بعد موقع ملا کیونکہ اس ہفتے کے کاموں دیکھنے کے لیے موقع بموقع دربندہ کے تعظیم شیخ جناب مولانا تعظیم اشرف رحمانی صاحب منصب حفیظ آتے جاتے رہتے ہیں اور رابطہ بھی ہے. مولانا شعیب صاحب جو ہمارے شہر کے بہت قریب خادم اور شعیب تنظیم کے ذمہ دار، وہ بھی وقت فوقت تشریف لاتے رہتے ہیں. میری حاضری ایک موقع سے بہت مدعو کی اور کسی تقریب سے موقع. ویسے سنگولی سے میرا تعلق اس پورے علاقے میں سب سے مضبوطی سے اعتبار سے ہے کہ یہاں اتنے لوگ ذمہ داران پٹنہ میں جا کر کے آپ وزیر ہوئے، وہ میرے پڑوسی اتفاق سے نہ صرف یہ کہ پڑوسی ہی ہیں بلکہ گھریلو تعلقات میں بہت اچھے تعلقات ہیں. ہمارے جناب عارف صاحب اللہ پیارے ہو گئے مرحوم، تو ان سے بھی ہم لوگوں کا بہت قریبی تعلق ہی نہیں بلکہ گھریلو رشتہ کے طور پر رہا. ہمارے فضیل بھائی توفیل بھائی بابو وہ بالکل سٹے ہوئے ہم لوگ، منظر صاحب بابو بالکل میرے دیوار کے بغل میں دیوار، فضیل صاحب بھی کمزور ہو گئے ہیں. تو اسے اور بھی لوگوں کے بڑے بھائیوں کا جانا آنا، آپ سبوں کا موقع شادی ہے یہ ہے وہ ہے. تو اس اعتبار سے یہاں کی چیزیں، یہاں کے حالات اور یہاں کی شخصیتوں کے بارے میں معلومات عطا بھائی میرے ہیں، ان سے بھی الحمدللہ میں واقف ہوں. یہاں سے ان کی آبادی تو علماء اور صلاح کی رہی ہے. باقاعدہ کے امام جناب حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور و معروف عالم دین تھے، اس سے پہلے بڑے بڑے علماء یہاں کے جامعہ احمدیہ کے استاد رہ چکے. مولانا تسلیم صاحب جو ہمارا مسلم مسئلہ بورڈ کا کام اور ہمارا شریعہ کا کام قاسم علیہ خان قاسم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلم مسئلہ بورڈ کے تمام امور حضرت مولانا تسلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ انجام دیتے تھے اور بہت معتمد تھے. تمام بزرگوں بہت معتمد تھے. تو یہ آبادی ماشاء اللہ علماء کا احترام کرتی ہے. تو بڑے بڑے علماء یہاں ہوئے، مدرسے بھی دو ہیں، مسجد بھی عالیشان ہے. اس کے علاوہ انجینئرس اور دوسرے شعبوں میں ٹیچرس اور ڈاکٹرس یہاں کے ماشاء اللہ سنگولی بہت ہی معروف ہوئے. پٹنے میں بھی اور بیرون ملک میں یہاں کے نوجوانوں کی تعداد اللہ کی فضل و کرم سے خاصی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اس آبادی کو اپنے جو امان میں رکھے اور یہاں کے لوگوں میں نسلوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے. اس وقت وہ مسئلہ قاضی صاحب نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے، اتنا سنگین ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں اپنے مطالعے کی روشنی میں کہ اس ملک میں جتنے حالات ماضی میں پیش آئے وہ سب کچھ نہیں تھے. جیسے خطرناک حالات اس وقت آپ اسٹڈی کیجیے، مطالعہ کیجیے تاریخ کا. بالکل ہندوستان ایک بار نہیں، دلی بار بار مٹی، بار بار بسائی گئی. ہندوستان کی تاریخ خود اپنے آپ میں قدس کی تاریخ سے کم نہیں ہے. ہندوستان کی تاریخ اپنے آپ میں بغداد سے کم معنویت نہیں رکھتی. اس کی دیکھیے کیسے کیسے مسائل آئے اور فتوحات اور شکست کا سلسلہ رہا، انگریزوں کی آمد کا سلسلہ رہا، علماء کا نعرہ لگا اور پھر جنگ آزادی ہوئی، علماء نے اس کو جہاد سے
آج تک ویسا فساد اس ملک میں نہیں ہوا جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد سینکڑوں فسادات ہوئے، آپ کے بہار میں بھی ہوئے، ملک تو ہوئی۔ بھاگلپور کا فساد بہت مشہور رہا، مسلمانوں کا قتل عام کر کے لوگوں نے کھیت میں دفنا دیا اور اسے گوبھی کی کھیتی لگا دی۔ ہمارے شہر میں باقاعدہ کئی گاؤں کے ساتھ سجاد نگر ہے، منت نگر ہے، کئی گاؤں باقاعدہ مجھے لوگوں کو سنبھال کر کے مکان بنا دیتے ہیں۔ سیتاپڑھی کا فساد، گجرات کا فساد، ہمارے شہر میں باقاعدہ سرخیز میں جب گیا انٹرویو کی سماعت میں احمد آباد، تو ہمارے وہاں کے قاضی ہمارے عزیز شاہی کا قاضی نہیں شاہی، تو ہمیں لے گئے تو ہم نے کہا کہ کاغذ نہیں ہمارے شہر نے بنایا، چلو نکلاؤ۔ تو سرخیز میں نکلایا تو جتنا ہم وہاں سے روڈ سے یہاں داخل ہوتا ہے مسجد، اس سے بڑا ایریا سرخیز میں، اور وہ فلیٹ بنا ہوا 50، اور ہر فلیٹ جو ہے وہ 2 روم کچن، تھوڑا سا اسپیس، باتھ روم، فیملی، اس میں مسجد، مدرسہ اور 40 دکانیں زمین کو روڈ کی طرف سے ملی۔ اور یہ ہوا کہ یہ مکان کا کرایہ جو ہوگا وہ مسجد کے امام کے لیے اور مختلف معلم کی تنخواہ سے پورا کیا۔ مسلمانوں کی جو حالت ہے، جنہوں نے کرایہ کے لیا، پٹنہ سے جب سال میں ایک دفعہ آدمی جاتا تھا تو لوکل کمیٹی بنائی گئی، وہ خیال نہیں رکھتی تھی، بلاخر مجبور ہو کر حضرت علی شیخ وہاں سے نظام نصر نے فرمایا کہ بھائی جو دکان پہ رہتے ہیں ہم کو آپ جا کے حوالے ہی کرو۔ مسلمانوں جو ہے ساری دکانیں مرحوم مولانا سلیمان ندوی صاحب کے اور لوگوں کو چھوڑا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فسادات تو بہت ہوئے، لیکن مسلمانوں نے پرواہ نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے قدم آگے بڑھائے، قدم جمائے، قدم جمے، الحمدللہ۔ اس لیے کہ وہ جتنے حملے ہوئے سب مسلمانوں کی جان پہ ہوئے، مسلمانوں کے مال پہ۔ ابھی جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 آیا ہے، یہ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ، اور وہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ ابھی جو ہے ایک آخری مسلمان جو ہمارے صف کا ہوگا وہ ہم سے پہلے پہنچ جائے گا، لیکن ہم لوگ اپنی قوم کو زیادہ جذباتی بنائے بغیر مسئلے کی نزاکت سمجھاتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلہ وار ان کو مزاج بنا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ لڑائی کو لانگ پیریڈ والی ہونے والی ہے اور یہ قلیل مدتی نہیں ہے بلکہ کثیر مدتی لڑائی ہوگی۔ اس لیے کہ موجودہ حکومت کا جو رویہ ہے وہ آسانی کے ساتھ اور اپنے اڑیل رویے سے باز آنے والا نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے 29 جون کو حضرت امیر شیخ مولانا ملک فیصل رحمانی دعوت برکاتہ ملاریہ امارت شریعہ کے تمام ارباب الوقت اور ارکان شورا نے طے کیا کہ ہمیں وقت قانون کے خلاف آواز اٹھانا ہے تو اٹھانا ہے انشاءاللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 200 سال سے ہمارے یہاں پاکستان ہے، زبانی وقت ہے، شریعت کہتی ہے کہ زبان سے وقت کرنے سے بھی وقت ہوتا ہے، جیسے زبان سے طلاق دینے سے طلاق پڑ جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ زمین قبرستان کے لیے دے دیا، مردے دفنائے جا رہے ہیں، کہا کہ یہاں مسجد بنا لو، مسجد بنا لی گئی، یہ عیدگاہ کے لیے فلاں زمیندار نے، فلاں گاؤں کے جٹھیت نے، فلاں عالم نے، فلاں مسلمان نے، فلاں غریب بوڑھی عورت نے دے دیا اپنے آبا و اجداد کے ثواب کے لیے، سارے ثواب کے لیے آخرت کے عیدگاہ موجود ہے۔ اس زمانے میں تحریری وقت کا کوئی رواج نہیں تھا، یا رجسٹریشن کا وہ طریقہ جو اس وقت رائج ہے
साल पहले का आप वक्तनामा रिटेल में तहरीरी लिख लाओ। हम ये कहते हैं कि ये वक्त बायूसर है, हम नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, ज़बानी वक्त करने से भी वक्त हो जाता है, जैसा कि एक्ट में 2013 के संशोधन शुदा एक्ट में भी मौजूद है। आप कहते हो कि जब तक कागज नहीं दिखलाते आपकी जमीन नहीं होगी, वक्त नहीं होगा, हम उस वक्त को तहवील में ले सकते हैं। हम इस बात को मानने को तैयार नहीं। बस 2-2-4 की तरह है, किसी बहस की जरूरत नहीं। ये इतना खतरनाक कानून, ये मसला किसी एक है लड़के का, ये मसला किसी एक आदमी का नहीं है, ये मसला तमाम ईमान वालों का। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ, कमोबेश एक सर्वे के मुताबिक बिहार में 44,000 गांव में विलेजेस, यहाँ तो गांव ज्यादा हैं, अगर 44,000 गांव हैं तो मुसलमान तो हर जगह है, मुसलमान तो हर जगह है, चाहे सिनौली की तरह मजबूत आबादी हो, चाहे फला गांव की तरह उसमें 50 करोड़ 100 करोड़ हो। यकीनन 44,000 में से 40,000 गांव में तो मुसलमान रहते ही हैं, और जहां मुसलमान आबाद है वहां मस्जिद भी है, वहां कब्रिस्तान भी है। ठीक है, बिहार सरकार, वो समझिए आप लोग सब पढ़े लिखे लोग, ये आबादी बहुत ही मोतबर है, आपका एक आदमी का समझना 100 आदमी के समझाने के लिए काफी है। बिहार में बिहार सरकार ने 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई है, कमोबेश। कितना? 9,000। ये वो कब्रिस्तान है जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, सरकार ने घेराबंदी कर दी, सिर्फ 9,000। चलिए, वक्फ बोर्ड में, सुन्नी वक्फ बोर्ड में 862 कब्रिस्तान रजिस्टर्ड है। कितना? 862। 862 से। अब एक 9,000 घेराबंदी है, 44,000 गांव है, बताइए कि कितने कब्रिस्तान बाकी हैं? कमोबेश 30,000। अगर एक ही कब्रिस्तान ले तो जबकि फुलवारी शरीफ में खाली, फुलवारी शरीफ में सिर्फ 8-9 कब्रिस्तान है। चलिए एक ही मानते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। इस नए कानून के मुताबिक सिर्फ 862 कब्रिस्तान ही वक्फ कहलाएंगे, इसलिए कि वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं। इलाका ऐसी जो अनरजिस्टर्ड है या उसके कागजात में झोल है, वक्फनामा नहीं है, घर से मुर्दे दफनाए जा रहे हों, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के एतबार से वो वक्फ की जायदाद नहीं है। कागज नहीं दिखलाने का मतलब वो सरकार की चीज है। ये मस्जिद है, पता नहीं क्या 100 साल की मस्जिद है, कागज है कि नहीं है, उस जमाने में लोगों ने जबानी दिया था, क्या किया था, कागज नहीं है। रजिस्ट्रेशन 6 महीने में करा लीजिए तो रजिस्ट्रेशन मुंह से होगा, कागज से होगा, था कागज नहीं, कागज हमारे पास है नहीं। उस जमाने में वक्फनामा होता ही नहीं था, जबानी वक्फ भी वक्फ है। ये शरीयत का मसला है। हमारा कस्टम और रस्म और रिवाज ये है कि जहां मुर्दे दफनाए जाते हैं वो कब्रिस्तान होता है। इस कानून के मुताबिक कुछ नहीं बचने वाला। ये खराबी है जिसकी वजह से मुसलमान बेचे। अगर किसी कब्रिस्तान में किसी बुजुर्ग का मजार है, बड़े आलिम थे जैसे मुहम्मद मुस्लिम साहब, इस तरह
ہے کہ اور نیک عالم تھے اور آپ نے کتبہ لگا دیا، معلوم ہوا کہ بہت مشہور و معروف شخصیت تھی، تو اس کو ہسٹوریکل پیلیس میں شامل کر لیا جائے گا، یعنی کہ آثار قدیمہ کا حصہ بن جائے گی وہ چیز۔ اب اس قبرستان میں اگر ایک مزار بنا ہوا، مسجد صرف سدولی کا نہیں ہے، پورے ملک کا ہے، ہر مسلک کے لوگ رہتے ہیں، اور ایک مزار بنا ہوا ہے، آثار قدیمہ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آثار قدیمہ کے اندر میں اس کا رول یہ ہے کہ اس قبرستان سے 100 میٹر پورا پچھم اتر دکھن کوئی مردہ نہیں دفنا سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، 100 میٹر کے بعد 200 میٹر تک میں کوئی بھی کنسٹرکشن کا کام کرنے، مینس کے قبر بنانے کے لیے آپ کو آثار قدیمہ والے شعبے سے، اس وبھاگ سے اجازت لینی ہوگی، اس پروسیس میں جانا ہوگا۔ اب بتائیے کسی قبرستان میں اگر اس طرح کے ایک دو مزار مل گئے تو پورے قبرستان میں مردے دفنا سکیں گے ہم؟ یہ قانون ہے۔ سنتھال پرگنا اور کیرلا، تمل ناڈو کے قبائلی علاقے، آسام وغیرہ کے قبائلی علاقے، جہاں جیسے آپ کا پورا گڈا، صاحب گنج، گریڈی، ادھر رانچی کے علاقے، یہ سب سنتھال پرگنا ڈکلیئر ہے، وہاں رجسٹری نہیں ہوتی، بیعلہ کلامی نہیں ہوتی، صرف جو ہے قبضہ والی ہوتا، سمجھ گیا، آدیواسی لینڈ کہلاتی ہے۔ 1400 سال سے بھی اگر کوئی وقت ہے ان جگہوں میں تو وقت نہیں ہوگا۔ یہ 200 سال نہیں، 1400 سال سے بھی وقت ہے تو وقت نہیں ہوگا۔ سرکار اس میں کوئی بدلاؤ لانے کو تیار نہیں، خیر مسلم ممبر کا ہونا اور پریکٹسنگ مسلمان کا ہونا، جیسا کہ ہمارے بھائی صاحب نے بتایا ابھی، تو چلیے یہ قبرستان یہ عیدگاہ جو ہم ابھی دیکھ کے آئے، قبضہ کر لیا، کاغذ نہیں ہے، سرکار نے لے لیا، بغل کی زمین ہے، ہم دے دیتے وقت کر دیتے، اللہ مانی کے دیکھا جائے، آپ وقت بھی نہیں کر سکتے، وقت نہیں کر سکتے آپ، جیسا کہ کہا 5 سال کا مسلمان، اس کے بعد خالی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، پابند اسلام بھی ہو، لیکن پابند اسلام مسلمان کون کہلائے گا، اس کا ڈیفینیشن کیا ہوگا، یہ ایکٹ میں موجود نہیں ہے کہ پابند اسلام اتنی لمبی گاڑی والے کو سمجھا جائے گا، یا یہ بھی مسلمان پابند اسلام میں شامل ہوگا، کرتا پاجامہ والا ہوگا یا پینٹ شرٹ پہننے والا بھی مسلمان پابند اسلام سمجھا جائے گا، یا جس کی فجر کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہوئی ہو وہ سمجھا جائے گا، یہ سارا تماشا کلکٹر صاحب کلیئر کریں گے کہ یہ پابند مسلمان، پابند شریعت، پابند اسلام یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، تب جا کر اس کے وقت کا اعتبار ہوگا، کیا ایسی پوزیشن میں آپ وقت کر سکیں۔ دیکھیے اگر ان تمام امتحانات سے نکل بھی گئے، وقت کر دیا، کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اس میں میرا بھی حق ہے، تو وقت ختم ہو گیا بغیر کسی پروف کے، جب ہوگا تو ہوگا، لیکن ابھی یہ وقت ختم ہو گیا، ابھی ویلڈ ہو گیا، اس لیے کہ کوئی تعمیرات نکل آیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا خطرناک قانون ہے جس کی وجہ سے آپ بتائیے کہ کیا ایسی پوزیشن میں کتنی مسجدیں ہماری بچ سکیں گی اور کتنے قبرستان بچ سکیں گے، کتنی عیدگاہیں بچ سکیں گی، کتنے مدرسے بچ، ارے جس وقت کے جس جائیداد پر کوئی رفاہی، کوئی ایجوکیشنل، کوئی ویلفیئر، چیریٹی کا کام ہو رہا ہے، اور انہوں نے ماڈرن قانون کا سہارا لے کر ٹرسٹ بنا لیا، جیسے ہمارا مدرسہ چل رہی ہے وہ زمین پر ہے، ہم نے ٹرسٹ بنا لیا، ٹرسٹ
ٹرسٹ یا سوسائٹی بنا لیا، اس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ وقف نہیں رہے گا. وہ وقف ماڈرن قانون کا سہارا لے کر اگر ٹرسٹ یا سوسائٹی بنا لیا تو وہ وقف نہیں رہے گا. کیا ہوگا یہ دیکھ خاموشی. اس طرح کے ترمیمات کیے گئے ہیں جبھی تو پورے ملک کے اصحاب دانش علماء اور فضلا بے چین ہیں. آخر مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ ہماری جانوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے اور ہماری شناخت اور ہمارے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اور وہ اس طرح سے 5 وقت کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض عین. بولیے فرض عین. فرض. نماز کہاں پڑھی جائے گی؟ مسجدوں میں. بولیے مسجد کہاں بنے گی؟ وقف کی زمین پر. اس لیے کہ مسجد کسی کی جائیداد نہیں ہوتی، اللہ کی ملکیت ہوتی ہے. ہم اور آپ سے اس کا انتظام دیکھتے ہیں، چٹائی بچھاتے ہیں، دیوار بناتے ہیں، پنکھا لگاتے ہیں. اس کو بیچ نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے، گفٹ نہیں کر سکتے، ہبا نہیں کر سکتے، اپنے حکومت نہیں چلا سکتے. اس لیے کہ وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا، جو انسان کی ملکیت سے نکل کر اللہ